بہت سارے لوگ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی سائنس کی کسی تھیوری کے اوپر یا سائنس کی کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اور مجھے اس بات کا یقین ہے, ہمارا فیتھ ہے اس کا, کہ قرآن حکیم میں اگر آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے 50 سال بعد 100 سال بعد اگلے 10 سالوں میں اس چیز کی وضاحت آ جائے. لیکن مذہب اور سائنس کو دونوں کو مطلب سائنس ایک سبجیکٹ ہے, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے علوم فراہم کرتا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ مذہب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری زندگی کیا ہے اس کے مطابق علوم دے رہا ہے. تو سائنس جو ہے اپنی ایک تھیوری اگر پیش کر دیتی ہے, جو کہ ابھی ہم پوڈ کاسٹ کے شروع میں ڈسکس کر رہے تھے, وہ حتمی نہیں ہے, جبکہ مذہب کی جو ہولی بک ہے قرآن کریم یہ ایبسولوٹ نالج ہے. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب لوگ اس طرح کے مباحثے میں جاتے ہیں یا ویڈیوز میں مجھے نظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج جو سائنس نے پروو کیا تو ہم قرآن کریم سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو آج کی پروون فیکٹ ہے یہ تو کل پھر بدل جائے گا. تو کیا اس وقت دوبارہ نئی دلیل کے ساتھ سائنس کے ماننے والوں کو قائل کرنا پڑے گا یا پھر ایسے نہیں؟ دیکھیں یاسر صاحب, آپ میرا سوال سمجھ گیا آپ سے. ہاں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز ہمیں ابھی قرآن کریم کے مطابق لگتی ہے سائنس کی جی, اور وہ بدل جائے تو کیا ہم اس کے مطابق کہیں گے کہ یہ اب کیا کریں گے, یہ تو چینج ہو گیا؟ ہاں جی. دیکھیے سب سے پہلے تو سائنس کو سمجھیے, سائنس کیا ہے؟ صحیح. سائنس از اے میتھڈ آف اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. کائنات کو, ریئلٹی کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے جس میں آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں ان این ان بائس وے تاکہ آپ ریئلٹی کو سمجھ سکیں. یہ سائنس ہے, ہم نے اسے سائنس کا نام دیا ہے. پر قرآن کریم کا ایک حکم ہے, افلا ینظرون, کیا تم دیکھتے نہیں, آبزرو نہیں کرتے؟ افلا یاکلون, کیا تم انٹلیکٹ نہیں استعمال کرتے, سوچتے نہیں, فکر نہیں کرتے؟ افلا تاکلون, بار 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 بار. یہ ہم جسے سائنس کہہ رہے ہیں نا, میتھڈ آف اسٹڈی جو ان بائس ہے, وہ تو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے, اس کی حقیقت کے بارے میں سوچنا ہے, اس کی ریئلٹی کے بارے میں سوچنا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا آپ نے اس اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے اسے کیسے بنایا ہے؟ کیا آپ نے اس آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے اٹھایا ہے؟ کیا آپ نے اس زمین کو نہیں دیکھا ہم نے اسے کیسے بچھایا ہے؟ کیا اور اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں تو پھر تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں, تم اس پر سوچتے نہیں ہیں. یہی کام سائنس کر رہی ہے, پر چونکہ ہم نے اسے نام سائنس کا دے دیا ہے تو ہم نے اسے ایک لحاظ سے قرآن کریم کے مد مقابل کھڑا کر دیا. نہیں, یہ میتھڈ آف اسٹڈی ہے, اور وہی میتھڈ آف اسٹڈی ہے جب ان وائز کیا جائے جو قرآن کریم کا حکم ہے کہ آپ اسے سائنس مت کہیں, اسے قرآن کریم کا حکم کہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے چیزوں کو سمجھیں, اس پہ سوچیں, یہ کیسے بنی, کہاں سے بنی. اب اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا, ہمارے پاس جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم شاید ایک لیئر انکور کر سکیں, اس کے ساتھ 5 لیئرز اور ہوں گی. ہمارے بعد آنے والے اس کی دوسری لیئر انکوریں گے, پھر تیسری کریں گے, پھر چوتھی کریں گے, پھر 5ویں کریں گے. تو ہم لوگ جو کام کریں گے ابھی سائنس پر, جس چیز کو سمجھیں گے, اس کے بعد آنے والے لوگ اس کے ایک اور لیئر کو فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس کے بعد ایک اور لیئر کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو یہ کام میں اس کو ایسے نہیں لیتا کہ آج کیا تو ایک جیسا ہے اور کل متضاد نہ ہو جائے. نہیں, میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ میں نے ایک لیئر بچھائی, آنے والا اس پہ دوسری لیئر بچھائے گا, تیسری بچھائے گا, اور یہ ایک بنڈل آف نالج بنتا جائے گا, بجائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تضاد میں چلا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سیکوینس میں سنکرونائز ہو کے ایک ساتھ ہی جاتا جائے گا, پر یہ نالج کمپائل ہوتا جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ ہے پہلا سائنٹیفک میتھڈ کس نے ایجاد کیا؟ نہیں پتا. ابن ہیشم نے, مسلمان. اچھا, یہ بڑی ایک زبردست بات ہے. یہ جب آپ نے یہ پوچھا نا تو بہت سارے لوگ جو آپ کو یہ سوال بڑا کامن فیس کرنا پڑتا ہوگا کہ اگر آپ قرآن کریم ہر چیز کو ثابت کر رہے ہو اور یقیناً ثابت کرتا ہے, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمام ایجادات جو ہیں وہ مسلمانوں نے کی ہوں؟ تو ایجادات میں ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان پیچھے ہیں, جبکہ آپ کی ہولی بک میں تو یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے. بہت خوبصورت. تو اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات. قرآن کریم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ نشانیاں مسلمانوں کے لیے. اچھا, قرآن کریم نے ہمیشہ کہا ہے یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے. آسمان اور زمین کی پیدائش میں
رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے. جو بھی عقل استعمال کرے گا، جو بھی یہ اسٹڈی میتھڈ اپنائے گا، چیزوں کو آبزرو کرے گا، ٹیسٹ کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو یہ نشانیاں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن کریم میں؟ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. نہیں، ہمارا جب وہ ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں ابھی بھی مسلم سائنٹسٹ دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، بہت سارے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. جب بھی ایک چیز آئی اس میں مسلم سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. ہاں کمپیریٹیولی ہم بہت کم ہیں اور بہت پیچھے ہیں پچھلے 800 یا 1000 سال سے. پر اس سے پہلے جو بنیادیں، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی آسمان میں کتنے ستارے مسلم عربک نیم سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں 800 سال تک ابن سینا کی کتاب پڑھائی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گریوٹی کی باتیں، یہ فزکس کے بیسکس ابن ہیشم نے سٹارٹ کیے. کیمرہ کی بنیاد کس نے رکھی، روبوٹکس کی بنیاد کس نے رکھی، کس نے اس ٹائم سٹارٹ کیا، اڑنے کی بنیاد کس نے رکھی، یہ تمام بنیادیں وہاں سے رکھی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے، وہ لوگ اپنے راستے پہ تھے. گوادی ہم نے جو افلاس سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمانے ہم کو دے مارا. ہم نے اپنا راستہ بھٹک دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی. قرآن کریم نے صاف لکھا ہوا ہے یہ نشانیاں ان کو ملے گی جو عقل استعمال کرے گا. اب عقل جو استعمال کر رہا ہے، جس ٹائم تک مسلمان استعمال کر رہے تھے ان کو مل رہی تھی. ہم نے ریسرچ چھوڑ دی اور یہ کہہ دیا کہ سائنس اور قرآن پیرالل نہیں جا سکتے، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایسا مت کرو. تو ہم لوگوں نے سائنس کو ایک ایسی چیز لے لی جو ہمارے خلاف ہے. یہ شاید کفار کی کوئی سازش ہے، یہ ان کی میراث ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. سائنس اسے کہے ہی نہ، اس کا نام بدل دیں، اسے کہیں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ چیزوں پر تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، یہ نام اس کا رکھ لیں. پر قرآن کریم کا حکم ہے سوچنے کا، سمجھنے کا چیزوں کو. آسمان اور زمین، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، یاسر صاحب تو یہ ایسٹرو فزکس نہیں ہے، کاسمولوجی نہیں ہے. آسمان اور زمین کی بننے میں نشانیاں ہیں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، یہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہے اس میں نشانیاں ہیں، ہوائیں بادل اس میں نشانیاں ہیں، اونٹ میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں، پہاڑوں میں نشانیاں ہیں، تمہاری اپنی ذات میں نشانیاں ہیں. یہ تمام سائنس کی تمام برانچز کور کرتی ہے. پر چونکہ اس کا نام سائنس رکھ دیا گیا تو ہماری اس سے دشمنی ہوگی. میرے خیال میں یہ